السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مفتی صاحب آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا کہ الحمدللہ خاص طور پر ہمارے شہر کراچی میں بہت فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو ترقی عطا فرمائے۔ فلاحی ادارے بھی اور مذہبی تنظیمیں بھی اس طرف بھی توجہ دے رہی ہیں کہ وہ اسپتال بنا رہی ہیں اور چیریٹی کے بیس کے اوپر جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں جن کی فیس اگر 1500 روپے ہوتی ہے تو وہ 500 روپے میں وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس سے عوام کو ریلیف مل رہا ہے۔ لیکن معلوم یہ کرنا تھا کہ یہ ادارے جو ہاسپٹل بنا رہے ہیں یہ بناتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے، تو عام آدمی، مجھ جیسا آدمی جو زکوٰۃ ادا کرتا ہو تو کیا وہ وہاں علاج کرا سکتا ہے؟ وہ اسپتال پورا زکوٰۃ کے پیسوں سے بنا، اب اس میں کوئی سید زیادہ ہے، چونکہ ہاسپٹل میں تو سید زادے بھی اور تمام لوگ ہی، بیماری سب کے ساتھ ہیں تو سبھی جاتے ہیں، تو کیا یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے بنے ہوئے ہاسپٹل، چیریٹی کے نام پر جو ہاسپٹل بنائے جاتے ہیں، ان میں عام پبلک، سید فیملی یہ علاج کرا سکتی ہیں؟ ان کا علاج کرانا کیسا ہے؟ فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ مسلمان ہو، اور یقینی طور پر انسان ہوگا تو مسلمان ہوگا، اور یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مالک بننے کا اہل بھی ہو، یعنی کہ اس میں قبضہ کرنے کی صلاحیت بھی ہو۔ اگر آپ کسی چیریٹی میں، فلاحی ادارے میں، ہاسپٹل میں اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو مجھے بتائیں، کیا اس فلاحی ادارے میں یہ اہلیت ہے کہ وہ آپ کے مال پر قبضہ کر سکے اور ملکیت میں لے سکے؟ وہ دیواریں جو فلاحی ادارے کی بنی ہوئی ہیں ان میں تو یہ صلاحیت ہی نہیں، یا ہاسپٹل وہ مالک بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ تو اس لیے ہاسپٹل کے اندر یا کسی فلاحی ادارے کے اندر اگر زکوٰۃ کا پیسہ دیا جاتا ہے تو یاد رکھیں زکوٰۃ ادا ہوتی ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ فلاحی ادارے والے اتنی علمیت رکھتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل سے آگاہ ہیں کہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ قوم سے لینے کے بعد وہ شرعی طور پر اس کا پروسیس کرتے ہیں اور پھر اسے فلاحی کاموں میں یا ہاسپٹل کے اندر لگاتے ہیں، تو پھر یہ جائز ہوگا۔ یعنی اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ لینے کے بعد جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اسے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، پیسہ رقم اس کو دے دی جاتی ہے اور اسے مکمل طور پر مالک اور مختار بنا دیا جاتا ہے، اور کسی قسم کے دباؤ کے بغیر جو ہے وہ اسے یہ رقم دے دی جاتی ہے اور اسے اختیار ہر طرح کا دے دیا جاتا ہے، اور پھر اپنی مرضی سے وہ جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرے تو اس کی مرضی ہے، مدرسے میں خرچ کرے تو اس کی مرضی ہے، مسجد کے اندر خرچ کرے تو اس کی مرضی ہے، کسی فاؤنڈیشن میں خرچ کرے تو اس کی مرضی ہے، فلاحی ادارے میں خرچ کرے تو اس کی مرضی ہے، کسی ہاسپٹل میں دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ ڈائریکٹ کسی ہاسپٹل میں یا کسی فلاحی ادارے کے اندر یا کسی فاؤنڈیشن کے اندر یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ اگر دے دیا تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لحاظ سے جو ہے وہ ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے اور اپنی زکوٰۃ کا خصوصی طور پر جو ہے وہ یہ دیکھ کر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی چاہیے کہ ہم اپنا پیسہ، اپنا مال زکوٰۃ کا کہاں پر دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ وہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی جب سامنے والے کے اندر ملکیت اختیار کرنے کی اہلیت نہ ہو، قابلیت نہ ہو، مختار بننے کی اہلیت نہ ہو، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ آسان الفاظ کے اندر آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہاسپٹل کے اندر یا فلاحی ادارے کے اندر زکوٰۃ کا پیسہ لیا جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ اس زکوٰۃ کے پیسے کو شرعی طور پر
ہیلا کیا جاتا ہے اور اس ہیلے کے بعد اس پیسے کو ہاسپٹل میں یا کسی فلاحی کام کے اندر لگایا جاتا ہے۔ اگر وہ ہیلا نہیں کیا جائے، یعنی شرعی فقیر کو وہ پیسہ مالک و مختار بنا کر نہ دیا جائے اور پھر وہ شرعی فقیر اپنی مرضی سے اختیار رکھتے ہوئے جتنا چاہے جو چاہے اس فلاحی ادارے اور ہاسپٹل میں دے دے اور اس سے آگے فلاحی کام یا ہاسپٹل چلائے جائیں، تو جب تک یہ عمل نہ کیا جائے اس وقت تک یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اور اس طرح کے پیسے جو زکوٰۃ کے ہیں وہ ان اداروں کے اندر دینا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔